اللهم انقر الفاتحة. بارے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کی خاطر سورہ فاتحہ کی تلاوت بآواز بلند فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بر الہ سوروں کو بارہ امام شہداء معصومین علیہ السلام، تمام شہداء کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا، تمام شہداء اسلام کو اور وقت کے امام کو، بی بی رقیہ کو نذر فرماتے ہوئے کل مرحومین مومنین اور مومنات، خصوصاً بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے مرحومین کو ایصال فرمایا. پروردگار ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے، ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، محبت اہل بیت کے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما. ان کے اعمال صالحہ کو، ہماری قلیل اور ادنا سی کوششوں اور عبادات اور اعمال کو، اس مجلس اعزا کو، تمام مجالس اعزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. تمام برزخ کے مرحلوں کو ان کے لیے سہل و آسان فرما. روز حساب ان کے اور ہمارے اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما. اور ہم سب کو روز قیامت اپنی جوار رحمت میں، جوار معصومین میں، اعلیٰ علیین میں قرار فرما. بر الہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ظہور کے ذریعے سے تمام مظلومین، خصوصاً ان کے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لینا نصیب فرما. اس غیبت کے دور میں تمام ہم و معلام کو وقت کے امام سے برطرف فرما. ہم سب کو اس غیبت کے مشکل دور میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. بر الہ ہم سب کو وقت کے امام کے جمال اقدس کی زیارت نصیب فرما. ان کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما. ہم سب کو ان کے منتظرین میں، ان کے خدمت گزاروں میں، حتیٰ کہ ان کی شیعوں میں جگہ عطا فرما. بر الہ جو بھی بیمار اور علیر ہیں، سید الساجدین کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. اس کووڈ کی وبا کو ہمارے درمیان سے برطرف کر کے جو حج و زیارات کے راستے ہم پر بند ہو چکے ہیں، پروردگار ان کا دوبارہ سے کھلنا نصیب فرما. جو رزق کے لیے پریشان حال ہیں، انہیں حلال، وسیع اور طیب رزق عطا فرما. ہر ایک کے رزق میں برکت عطا فرما. روز قیامت ہم سب کو شہزادی کونین کے سامنے سرخرو فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسامكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جس فکرے کو سرنامہ کلام بنایا ہے آپ اسے پہچان گئے ہیں. زیارت وارثہ کے جملے ہیں جس میں ہم مولا کے لیے یہ فرما رہے ہیں قلبی لقلبکم سلم، میرا قلب آپ کے قلب کے سامنے تسلیم ہو چکا ہے. وامری لامرکم متبع، اور میرا امر، میرا ہر معاملہ آپ کے حکم کے سامنے جو ہے میں اس کی پیروی کر رہی ہوں. امام کے جملے پیروی کر رہا ہوں، ہم کہیں گے پیروی کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے امام حسین پر سید الشہداء پر ہر طریقے سے جو صلوات بھیجی جا سکتی ہے، ان کی روح پر صلوات اور ان کے جو ہے جسم پر، ان کے اجساد پر، تو یہ سب کے اوپر جو ہے صلوات بھیجی جا رہی ہے. زیارت وارثہ میں اگر ہم موضوعات کو تقسیم کرنا چاہیں تو اس میں کل 5 موضوعات ہمیں ملتے ہیں. سب سے شروعات میں جو ہے ہمیں جو موضوع ملتا ہے یہ کہ
امام کی معرفت ہمیں کرائی جا رہی ہے. آپ کس کے فرزند ہیں؟ نبیوں کے نام آ رہے ہیں اور اس کے بعد اہل بیت کے خاندان کے نام آ رہے ہیں، ان کے فرزند، ان کے وارث. تو وہ میراث میں حاصل ہوا ہے امام حسین کو تمام انبیاء اور پھر اپنے بابا اور امام حسن کی میراث، اور نہ صرف ان کی میراث بلکہ اپنی والدہ گرامی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تمام معصومین کی فہرست میں امام نے جو ہے جناب خدیجہ طاہرہ کا نام لیا ہے، جو ظاہراً نہ 14 معصوموں میں ہے اور نہ 1,24,000 انبیاء میں ہے، لیکن ان کا نام لیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے مولا کے لیے گواہی پیش کی جا رہی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، تو ہم تمام گواہیاں دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے لعنت کی جا رہی ہے ان کے دشمنوں کے اوپر کہ جو بھی آپ کا دشمن ہے، جو بھی آپ سے جو ہے نفرت کرتا ہے، جو آپ کا غاصب ہے، جو آپ کا عدو ہے، اس کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے. چوتھا اہل بیت پر لعنت بے شمار، حسین کے قاتلوں پر لعنت بے شمار، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چوتھا موضوع کہ آپ جو ہے مطہر اسلاب سے اور مطہر شکموں سے رحموں سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں ظاہر ہوئے، یعنی کہ نجاست نے آپ کو ٹچ نہیں کیا ہے. اسلاب، نور کے صلبوں میں ہوتے ہوئے، مطہر رحموں میں ہوتے ہوئے آپ اس دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں. اور پھر پانچویں چیز یہ کہ اللہ، ملائکہ، انبیاء، رسول اللہ، یہ سب اس بات کی گواہی دیں کہ میں جو ہے وہ اشہد اللہ و ملائکتہ و رسلہ انی بکم مومن، میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئی. تو یہاں پر ہم جو ہے ان جو غائب ہستیاں ہیں ہمارے درمیان سے، جو غیب میں ہیں، ان سب کو جو ہے اپنا گواہ بنا رہے ہیں کہ آپ سب گواہی دیں، اللہ بھی گواہی دے اور دیگر ملائکہ، انبیاء سب ہمارے لیے گواہی دیں کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے. تو یہ جو ہے آخری موضوع ہے اس زیارت کا. عزیزان محترم، میں نے جو فکرہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے اس میں جو ہے ہم کیا فرما رہے ہیں کہ ہم سلم اور اتباع، یعنی ہم تسلیم کر رہے ہیں، اپنے قلب کو ہم نے آپ کے سامنے تسلیم کر دیا اور ہم نے جو ہے آپ کی اتباع فرما لی. سلم اور اتباع، اس میں جو ہے فرق ہوتا ہے. قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. اطاعت حکم کی جاتی ہے، آپ کو جب کوئی حکم دیا جائے تو آپ اس حکم کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اتباع ہو بہو جو وہ شخصیت کر رہی ہوتی ہے اس کو کرنے کو اتباع کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے اطاعت، ہم کہتے پیروی کرنا. اتباع یعنی کہ ہو بہو وہی چیز، وہی فعل انجام دینا جو انہوں نے انجام دیا. رسول اللہ کا ہر فعل، ہر چیز جو انہوں نے اس دنیا میں کی وہ ہم پر واجب ہوگی. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم امام حسین نے ہر فعل جو انجام دیا اس کی پیروی ہم کر رہے ہیں. سوائے ایک چیز کے، رسول اللہ پر جو ہے 51 رکعت نماز فرض تھی، واجب قرار دی گئی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ تم پر 51 رکعت فرض نہیں ہے، صرف 17 رکعت فرض ہے، باقی جو ہے وہ ساری سنتیں قرار دی گئی. تو رسول پر یہ فرض تھی، اب وہ اس چیز کی اتباع میں ہم سنت کے طور پر اتباع کر سکتے ہیں لیکن واجب سمجھ کر ان نمازوں کو نہیں ادا کر سکتے. لیکن باقی ہر فعل اور عمل جو معصومین کی زندگی کا ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کر رہے ہیں، آپ کے امر کو، ہم اپنے امر کو آپ کے امر کی جانب جو ہے اس کی پیروی کرنے پر مامور کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ہر امر کی اتباع کریں. اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو. جب تمہارے راستے پر چلو گے تو تمہیں ہمارے راستے پر چلنے میں دشواری نہیں پیش آئے گی تمہارے لیے، بلکہ یہ دشواریاں آسان ہو جائیں گی. ایک شخص تھا خراسان سے، صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت. مشہور واقعہ ہے لیکن تذکرہ موضوع کے لحاظ سے جو ہے ضروری ہے. آیا اور مولا کی بارگاہ میں فرمانے لگا، کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ خروج کیوں نہیں کرتے؟
آپ قیام کیوں نہیں کرتے, یعنی دشمنوں سے جو ہے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے تو 4000 شیعہ موجود ہیں, اور آپ کے جو دادا ہیں انہوں نے تو 72 کے ساتھ خروج کر دیا تھا. سید الشہداء نے 72 کے ساتھ خروج کر دیا, آپ کے تو 4000 شیعہ ہیں, پھر بھی آپ خروج نہیں کرتے. تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے 72 شیعہ بھی نہیں ہیں. تم 4000 کی بات کرو, میرے 72 شیعہ بھی نہیں. وہ کہتا ہے 72 بھی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں تم 72 کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر میرے پاس 20 ایسے افراد ہوتے جو میرے جد کے پاس تھے تو میں خروج کرتا. 20 افراد. وہ کہتے ہیں مولا 20 شیعہ بھی نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اچھا تم جن شیعوں کی بات کر رہے ہو بتاؤ, کسی ایک کا نام بتا دو. وہ کہتے ہیں مولا میں خود آپ کا شیعہ ہوں. یہ ہماری بھی کمزوری ہے, ہم اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے ہیں, شیعہ کے درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں. اپنے لیے ہم حسن ظن رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہم سوء ظن رکھتے ہیں. دوسری حجاب صحیح نہیں کر رہی ہے, دوسری حجاب کر نہیں رہی ہے, دوسری اپنی نمازیں قضا کر رہی ہے, ہم اپنے طرف نہیں دیکھتے. اس لیے مولائے کائنات فرمایا کرتے تھے کہ جب تم ایک انگلی سامنے والے کی طرف اٹھاتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ باقی انگلیاں تمہاری جانب ہوا کرتی ہیں. تو ان کے راستے پر چلو. جب ان کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس میں جو ہے چو چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اعتراضات ظاہر کریں کہ ہم ایسا کیوں کریں ویسا کیوں نہیں کریں. جیسے مولائے کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, نہج البلاغہ میں ان کا خطبہ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ مولا جو ہے کوفیوں کے سامنے ان کو جنگ کے لیے آمادہ کیا کرتے تھے, ان کو حوصلہ دلایا کرتے تھے. تو یہ کوفی مولا سے کیا کہا کرتے تھے؟ مولا بہت سردی ہو رہی ہے, بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے, مولا گرمیوں کا انتظار کیجئے, ہم گرمیوں میں جنگ کریں گے. اور جب گرمی کا موسم آ جاتا تھا کہتے تھے مولا بہت زیادہ گرمی ہے, تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جانے دیجئے پھر ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. تو مولا فرماتے تھے میرا سب سے بڑا بدنصیبی کا لحظہ وہ تھا کہ تم جیسے مجھے ساتھی حاصل ہو گئے. تم جیسے جو کہتے ہو کہ ہم اتباع کرتے ہیں اپنے امام کی, اپنی رہبر کی, ایسے لوگ مجھے حاصل ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ وہاں وہ حاکم شام ہے, اس کے ایک کہنے پر اتنا بد کردار شخص, اس کے ایک کہنے پر سب اس کے سامنے جو ہے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور تمہارے پاس علی جیسا پیشوا ہوتے ہوئے تم اس کی بات کا انکار کیا کرتے ہو اور اس میں چو چرا کیا کرتے ہو. تو چو چرا کی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر. اگر اپنا رہبر چن لیا ہے, اس کو تسلیم کر لیا ہے, تو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو مولا نے اس شخص سے کہا اچھا تم میرے شیعہ ہو, جاؤ وہاں تنور جل رہا ہے اس کے اندر چھلانگ لگا دو. جیسے ہی مولا نے حکم دیا, یہ کہنے لگا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں مر جاؤں گا مولا, میں ختم ہو جاؤں گا مولا. یہاں پر جو ہے یہ اس طرح سے بہانے بنا رہا تھا کہ وہاں سے ہارون مکی گزرتے ہوئے مولا کی خدمت میں پہنچے. جیسے ہی ہارون مکی نے مولا کو دیکھا, سلام کیا, مولا نے بغیر قرینہ بیان کیے ہوئے ہارون مکی کو حکم دیا اے ہارون اس تنور میں چھلانگ لگا دو. اور ہارون نے فوراً اس تنور میں چھلانگ لگا دی. مولا اس شخص سے, اس خراسانی سے فرماتے ہیں جاؤ اس کا ڈھکن بند کر دو. یعنی تنور میں تو چھلانگ لگا ہی لیا, اب ڈھکن بھی بند کر دو اس کے اوپر. ڈھکن بند کر دیتا ہے. اب یہ خراسانی کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ اس سے گفتگو کر رہے ہیں. میرا فلاں شاگرد تمہارے شہر میں رہتا ہے, بتاؤ اس کا کیا حال ہے. میرا فلاں شاگرد بہت علیل تھا, اس کا حال مجھے بتاؤ کیا ہے. یہاں مولا سوال کر رہے ہیں, اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. مولا آپ نے تو ہارون کو ختم کر دیا, مولا وہ جل کر راکھ ہو گیا ہوگا. آپ نے اپنے چاہنے والے کو تنور میں جلا دیا مولا, آپ نے اسے موت کے منہ میں ڈال دیا. مولا مسکرائے, فرماتے ہیں کہ جاؤ ذرا ڈھکن کو ہٹانا. وہاں وہ جاتا ہے, ڈھکن کو ہٹاتا ہے, وہاں اس کیا دیکھتا ہے کہ آگ گلزار بن چکی ہے, اور ہارون مکی جو ہے وہاں سے راکھ کو جھاڑتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ. جو
یعنی جو مولا کے حکم کے تابع ہیں، جو کہہ دیا وہ کر دیا، اس میں کوئی اعتراض نہیں، اس میں کوئی بہانے بازی نہیں، کوئی عذر خواہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم مولا کے راستے پر چلو تو مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر تم ہمارے راستے پر چلو مشکلوں کا آسان کرنا ہمارا کام ہے۔ مشکلیں آئیں گی ضرور لیکن ان کو آسان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ پلیز پیچھے بہت ہو گئے، ہم سب کا مولا علی علی، سب کا مولا علی علی، سب کا آقا علی علی، زور سے بولو علی علی، مل کر بولو علی علی، سچا نعرہ علی علی، سچا نعرہ علی علی، داماد پیمبر علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، پیر کے ٹیچر علی علی، امام ولادت علی علی، ابن شہادت علی علی، نعرہ حیدری علی، بلند صلوات آگے آ جائیے، بہت جگہ ہے۔ منزل کی ہو تلاش تو رہبر تلاش کر، منزل کی ہو تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہو 5 نور وہ چادر سبحان اللہ، وہ چادر تلاش کر، بار محمد والے محمد بابا سے بلند سلوار، شب عاشور سید الشہداء ہیں، چراغوں کو بجھا دیا اور اپنے اصحاب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، روز قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، تم یہاں مقتل میں موجود نہیں ہوگے، لیکن پھر بھی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا شمار ان کی فہرست میں ہوگا جو یہاں موجود ہوں گے۔ ساری ضمانتیں مولا نے لے لی، اپنی بیعت اٹھا لی، اپنی بیعت اٹھا لی۔ روز عاشور ماحول بدلا ہوا تھا، مولا رات کو بیعت اٹھا رہے تھے، روز عاشور مولا 7 مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کرتے ہوئے نظر آئے، حل من ناصر ینصرنا لوجہ اللہ، کون ہے میرا مددگار جو ہماری مدد کو آئے اللہ کی خاطر، حرم رسول کی خاطر، ان کا دفاع کرنے کے لیے آئے۔ میں سوال کروں مولا یہ کیا ہوا؟ رات کو بیعت اٹھا رہے تھے، صبح کو بیعت کے لیے پکار رہے ہیں، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تو جو عصر عاشور مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی تھی، اس وقت جب کوئی بھی نہیں آیا، سید الشہداء یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے والوں میں کوئی بھی جو ہے تم جیسا نہیں ہے اور تمہارے والوں میں کوئی بھی میرے والوں جیسا نہیں ہے، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں وہ تمہارے پاس موجود نہیں ہیں، ایسے باوفا جو اپنے آپ کو صرف ایک مرتبہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رات کو ایک ایک کی تقریر، ایک ایک کا خطبہ، اسے پڑھا کیجئے کس طرح سے انہوں نے خطبے دیے ہیں کہ مولا 70 مرتبہ جو ہے ہماری جانیں، ہمارے سر قلم کر دیے جائیں اور پھر جو ہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں منتشر کر دیے جائیں، خداوند عالم دوبارہ ہمیں زندگی دے، ہم اپنی جانیں پھر آپ کے اوپر قربان کریں گے، حتیٰ کہ 70 مرتبہ اللہ یہ کرے ہم آپ کی جانیں آپ کے اوپر فدا کریں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زینب، لبیک یا آواز زینب، بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی۔ سید الشہداء جب صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے تو وہ صدا تا قیامت تک کے لیے تھی، قیامت تک کے لیے وہ صدا، یہ نہیں کہ آج ہم اس دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں، اس دنیا میں ہمارا وجود اس وقت ظاہر ہو رہا ہے، آج کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، کئی عرصوں بعد بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن مولا کی صدا اس کے لیے بھی اسی طرح سے ہے جیسے اس وقت میں 61 ہجری میں روز عاشور مولا نے صدا بلند کی۔ آج بھی مولا کی آواز پر کوئی لبیک کہنا چاہتا ہے تو کہہ دے، مولا کس طرح سے کہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم اگر ہو سکے تو کربلا آ جاؤ، میری زری پر آ کر مجھے سلام کر دو، میں تمہاری اس صدائے استغاثہ پر اس لبیک کو قبول کر دوں گا، اور اگر نہیں ہو سکتا تم کربلا نہیں آ سکتے
تو اپنے اپنے گھر کی چھتوں پر کھڑے ہو جاؤ، کربلا کا رخ کرو اور ایک مرتبہ اشارہ کر کے جو ہے مولا کے اوپر السلام علیک یا ابا عبداللہ یہ کہہ دو گے، مولا قبول کر لیں گے۔ تم نے صدائے استغاثہ پر لبیک کہہ دی۔ کیا ایسے کریم مولا کس کو نصیب ہوئے؟ اور مولا کے ہر حکم کی اتباع کرنا لہٰذا ہم پر لازمی ہے۔ کیسے کیسے مولا کے چاہنے والے ہوا کرتے تھے کہ مولا کائنات نے ایک مرتبہ میثم تمار کو بلا کر کہا، اے میثم، یہ حجاج تمہیں میرے خلاف جسارت کرنے کے لیے کہے گا، تمہیں کہے گا مجھ پر گالی گلوچ کرو، مجھ پر سب و شتم کرو، مجھ پر نفرین کرو، مجھ پر لعنت کرو، اے میثم تم کر دینا۔ یہ مولا ہے، میثم سے کہہ رہے ہیں میثم تم کر دینا۔ میثم سوال کرتے ہیں مولا مجھے بتائیے کہ یہ ایسا کتنی مار وہ مجھ سے کہے گا؟ مولا نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ تم سے کہے گا۔ مولا اگر نہیں کروں گا تو کیا انجام ہوگا؟ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مولا تمام جو ہے پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، مستقبل کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ میثم کہتے ہیں مولا اگر 70,000 مرتبہ بھی یہ حجاج میری زبان کو کاٹ دے، مجھے سولی پر لٹکا دے، کیلے میرے جسم میں ٹھوک دے، تب بھی مولا اگر اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خاک سر اڑا دے اور پھر خداوند عالم مجھے دوبارہ زندگی دے، مولا کبھی میں ایسی جسارت نہیں کروں گا، آپ کی مخالفت میں کبھی جو ہے اپنی زبان کو گویا نہیں کروں گا۔ انہی میثم کو جب حجاج نے قید کیا اور قید کرنے کے بعد جو ہے اس درخت پر لے کر گیا جہاں پر مولا نے وعدہ کیا تھا کہ اے میثم تمہیں اس درخت پر لٹکایا جائے گا، تو میثم کو جب قریب لے کر گیا ایک مرتبہ وہی سب کہا کہ تو جو ہے علی کے خلاف کچھ بول، کچھ اپنی زبان سے بول۔ میثم نے انکار کیا، اس نے کہا تو بتا کہ تیرے مولا نے کیا کہا تھا، تجھے کیا وعدہ کیا تھا؟ میثم کہتے ہیں کہ میرے مولا نے مجھے کہا تھا کہ میری زبان کاٹ دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں تیرے مولا کو جھوٹا ثابت کر کے رہوں گا۔ ایک مرتبہ میثم کو جو ہے درخت سے لگایا اور اس کے بعد ان کے جسم پر کیلیں ٹھوک دی گئیں۔ جیسے ہی میثم جو ہے وہاں سولی پر لٹکائے گئے اور کیلیں ٹھوکی گئیں، حجاج وہاں سے جانے لگا، مجمع وہاں سے جانے لگا۔ جیسے ہی مجمع وہاں سے پلٹنے لگا، مرتبہ میثم نے بلند آواز میں ان لوگوں کو پکارا، اے کوفیوں آؤ، آخری مرتبہ میثم کے زبانی سے امیر المومنین کے فضائل اور قصیدوں کو سنو، اس کے بعد تمہیں امیر المومنین کے فضائل میری زبان سے نہیں سننے کو ملیں گے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک مرتبہ میثم نے شروع کیا، میرا مولا وہ جس نے جو ہے 2 قبلوں کی جانب نماز ادا کی، ایک نماز 2 قبلوں کی جانب ادا کی، جس نے میرے رسول کا دفاع مکہ میں بھی کیا، مدینہ میں بھی کیا، جو خانہ کعبہ سے آیا اور جو مسجد کوفہ سے اللہ کی طرف واپس پلٹا۔ یہاں پر میثم جو ہے مولا علی کے فضائل بیان کرتے جاتے، لوگوں کا مجمع جو ہے بڑھتا جاتا، ہر ایک نے میثم کو گھیر لیا۔ ایک مرتبہ حجاج کو خبر ملی، حجاج نے کہا یہ مجمع کیوں جمع ہے؟ بتایا گیا کہ میثم جو ہے اپنی زبان سے امیر المومنین علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ حجاج وہاں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر روک لگائی تھی کہ علی کے فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے، جاؤ میثم کی زبان جا کر کاٹ دو۔ جیسے ہی وہ شخص میثم کے قریب آیا اور زبان کاٹنا چاہتا تھا، میثم نے اس شخص سے کہا جا اپنے مولا سے جا کر کہنا، اپنے امام سے جا کر کہنا کہ میرے مولا سچے ہیں، حجاج جھوٹا ہے، میرے مولا نے جو کہا وہ ہو کر رہتا ہے اور وہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات یعنی قلب کو پوری طرح سے اپنے مولا کے سامنے تسلیم کر دو۔ روز عاشور ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر جب پہنچے ہیں
اور اس کے بعد خیموں سے گزر رہے ہیں. مرتبہ اس خیمے کے قریب پہنچے جہاں جناب زینب کبریٰ اپنے ماجائے سید الشہداء سے کچھ گفتگو کر رہی ہیں. جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے ایک مرتبہ حبیب کو ان کی گفتگو سنائی دیتی ہے، کانوں سے ٹکراتی ہے. جناب زینب امام حسین سے فرما رہی ہیں کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے، ان کا امتحان تو لے لیا ہے. بھیا آپ جانتے ہیں کہ بابا کے ساتھ کیا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ بھائی حسن کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے کہ اصحاب نے دغا دی، صفین میں دغا دی، اور اس کے بعد جو ہے صلح کروائی امام حسن کو، امام مولائے کائنات کو. تو امام فرماتے ہیں کہ اے میری بہن تم گھبراؤ نہیں، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، ایسے اصحاب. حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ سلام بھیجتے ہیں، شہزادی آپ پر سلام ہو. شہزادی یہ کس طرح کے جملے آپ ہمارے لیے فرما رہی ہیں؟ اگر آپ ہمیں ایک حکم دیں تو ہماری گردنیں آپ کے سامنے ہیں، ہم خود اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ کر اپنے سروں کو آپ کے قدموں میں رکھ دیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان، ایک شیعہ اگر اپنے مولا کی پیروی کر رہا ہے تو اس طرح سے پیروی کر رہا ہے. شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کس راستے پر ہیں، کیا یہ صحیح راستہ ہے، کیا یہ غلط راستہ ہے. اکثر یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، آج پاکستان کے حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے قانون کیسے کیسے حکم صادر کر رہا ہے شیعوں کے خلاف. آج توہین پیغمبر میں، توہین صحابہ میں کس طرح سے جو ہے ایف آئی آر درج کیے جا رہے ہیں شیعوں کے اوپر، علماء کے اوپر، علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کئی ایسی مائیں ہیں جن کے فرزندوں کو جو ہے لے جایا گیا اور آج تک انہیں ان کے فرزندوں کی خبر نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، زندہ ہیں، مر چکے ہیں. یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے. اگر ہم اپنے پڑوسیوں سے غافل رہیں گے اور ان کے حالات سے غافل رہیں گے تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ خود رسول نے فرمایا تھا کہ جو صبح کرتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو رات کو سو جاتا ہے اور اپنے پڑوسیوں سے غافل رہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. عزاداران محترم، ہمیں تیار رہنا ہے ایسے حالات کے لیے. اس لیے یہی وہ وقت ہے جس کی پیشن گوئی رسول کرتے گئے تھے. آج پاکستان پر یہ مصیبت ہے، کل کو ہو سکتا ہے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے. ایک مصیبت آتے آتے ٹلی ہے. یہ کووڈ کا آنا اللہ کی مصلحت کے تحت کیا ہونے والا تھا ہمارے ساتھ میں؟ جی 2 سال ہونے کو آ گئے. یہ اسی وقت کی بات ہے جو ہماری حکومت نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو ہم ڈیٹینشن کیمپس میں بدترین طریقے سے رکھیں گے. کیسے خدا کی مصلحت ہے، ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے ہر وقت خبردار رہنا ہے، اس لیے کہ مصیبت کبھی بھی آ پڑ سکتی ہے، کہیں سے بھی آ پڑ سکتی ہے. اور یہ وقت کا جو ہے وعدہ کیا گیا ہم سے کہ ایسا وقت آئے گا تمہیں جو ہے اس طرح سے تمہاری آزمائش ہوگی جیسے گندم کی آزمائش ہوتی ہے، یا جس طرح سے سونے کو کھارا کیا جاتا ہے اس طرح سے تمہاری آزمائش ہونے والی. شک و شبہات کسی کے ذہن میں آ گئے راستہ بھٹک جائے گا. ایک شخص تھا نماز پڑھنے آیا مسجد کے اندر، مولائے کائنات بھی تشریف فرما تھے، سب اصحاب امام کے زمانے میں نماز پڑھ رہے ہیں. ساتھ میں اپنے کوئی دودھ یا دہی کی تھیلی لے کر آیا تھا. ایک مرتبہ ایک کونے میں اس تھیلی کو رکھا، نماز میں مشغول ہوا. جب نماز پڑھ چکا اب وہ اپنی تھیلی اٹھانا چاہتا. اس نے کیا دیکھا کہ تھیلی جو ہے وہ پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر کچھ نشان نظر آ رہا ہے. جیسے ہی اس نشان کو دیکھا اسے لگا کسی جانور نے آ کر اسے جو ہے چٹ کر لیا ہے. لہٰذا وہ مسجد کے باہر گیا اس جانور کی تلاش میں. جیسے ہی مسجد کے باہر گیا سامنے ایک کتا نظر آیا. کتے کے منہ پر ایک سفید سا نشان بھی تھا. اس نے کہا کہ یہ دہی جو ہے نجس ہو گئی ہے، اب یہ کھانے لائق نہیں ہے، لہٰذا اب میں اسے نہیں چکھ سکتا، اس کا استعمال نہیں کر سکتا. مولائے کائنات وہاں موجود ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھ یہ تیرے لیے حلال ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے، تو اس کا استعمال کر لے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مولا میں نے دیکھا ہے
مولا فرماتے तूने कब देखा कि ये कुत्ता जो है इसे चट कर गया? वो कहता है कि नहीं मौला मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला। मौला ने कहा देख आज मेरी बात सुन ले, बात नहीं सुनेगा कल को परेशानी आ जाएगी। वहाँ से चला गया। चंद दिन गुजरे थे, ये एक रोज़ अपने बकरे को ज़िबा कर रहा था कि वहाँ पास के दरख्त के करीब से जो है एक आवाज़ आई, कत्ल हो गया, मारा गया, कत्ल हो गया। अब ये ज़िबा कर रहा था, इसके पास जो है खून लगी छुरी थी। ये उसी छुरी को हाथ में लिए हुए उस जगह पर दौड़ कर आया, पूछता है किसने मारा, किसने कत्ल किया? लोगों ने जो उसके हाथ में छुरी देखी और खून देखा, फौरन उससे कहा तू ही तो कातिल है और तू सवाल कर रहा है कि किसने मारा। और उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर जो है टूट पड़े। जैसे ही टूट पड़े इसने मजबूरी में आकर इकरार कर लिया, हाँ मैंने कत्ल किया है। इसलिए कि अगर नहीं इकरार करता लोग वहीं इसका काम तमाम कर देते। पकड़ के इसे मौलाए कायनात की खिदमत में लेकर आए। जैसे ही मौला ने इसे देखा मुस्कुराए, फरमाया मैंने कहा था ना आज मेरी बात मान ले वरना कल परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं मौला माफ़ कीजिए, मैंने आपकी बात में शक किया और लोगों के जहनों को जो है उसको मशकूक किया, उनको जो है शक में डुबा दिया। मौला मुझे माफ़ करिए लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया है। मौला फरमाते हैं ठीक है, हम तेरा मुकद्दमा सामने रखेंगे और फ़ैसला करेंगे, लेकिन फ़ैसला मैं नहीं करूँगा, ये मेरा बेटा हसन मुज्तबा करेगा। तमसीनी का आलम है। एक मरतबा इमाम हसन को बुलाया गया, आओ तुम इसका फ़ैसला करो। उसने कहा कि मौला मैं सच कह रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैंने कत्ल नहीं किया, मैं तो बकरी ज़िबा कर रहा था मौला। इतने में वहाँ पर एक शख्स आ पहुँचा और वो शख्स कहने लगा कि इसे छोड़ दो, असल कातिल मैं हूँ। अब लोग हैरान कि अब तो दो कातिल आ गए सामने। ये कह रहा है कत्ल नहीं किया और ये अपने आप को कातिल बता रहा है। इमाम हसन ने एक मरतबा फरमाया कि क्या बात है, तुम अपने आप को कातिल क्यों बता रहे हो? वो कहता है मौला मैं जो है अपने मालिक के जुल्म से भागा, मैं एक ग़ुलाम हूँ, मेरा मालिक मुझ पर बहुत ज़्यादतियाँ करता था, बहुत जुल्म ढाता था, लिहाजा एक रोज़ मैं उसका घर छोड़ के फ़रार कर गया। वो मालिक मुझे ढूंढते हुए तलाश करते हुए आया और उसने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद जो है उसने मुझे मारना चाहा, उसने मेरा कत्ल करना चाहा। मौला मैंने दिफा में जो है अपनी तलवार उठा ली और दिफा में यूँ हुआ कि इसका कत्ल हो गया, ये मेरा मालिक था। मरतबा इमाम हसन फ़ैसला सुनाते हैं कि तुम दोनों बरी किए जाते हो। यहाँ पर दोनों के बरी करने का फ़ैसला सुनाया गया, वहाँ लोगों में कोहराम मच गया, चीनी-गुइयाँ होने लगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसा फ़ैसला है, कातिल सामने है, दो कातिल सामने हैं और फिर भी जो है इमाम हसन ऐसा फ़ैसला दे रहे हैं कि इन्हें बरी कर दिया गया। तो इमाम एक मरतबा फरमाते हैं मेरे फ़र्जंद है, मेरे लाल, तुम अपने फ़ैसले के पीछे इन्हें हिकमत बताओ कि आखिर तुमने दोनों को क्यों रिहा कर दिया। तो इमाम फरमाते हैं कि क्या तुम लोगों ने कुरान में उस आयत को नहीं पढ़ा जहाँ पर खुदावंद आलम फरमाता है वमन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन फ़क़द क़तलन नास जमीआ, जिसने एक नफ्स एक फ़र्द को कत्ल किया बग़ैर किसी जुर्म के तो गोया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया है, हर इंसान का कत्ल किया है। और जिसने एक को रिहा कर दिया गोया उसने हर एक को ज़िंदगी दे दी है, हर एक को रिहाई दे दी है। यहाँ पर इमाम फरमाते हैं कि ये शख्स जो था इसने अपनी दिफा में अपने मालिक का कत्ल किया है और इसने आकर एक बेगुनाह की ज़िंदगी बचाई है। चूँकि इसने एक बेगुनाह की ज़िंदगी बचाई गोया इसने तमाम इंसानियत की ज़िंदगी बचाई है, इसीलिए जो है मैंने दोनों को जो है रिहाई का हुक्म दिया है। एक सलावत अज़्मो हिम्मत का तमाशा नहीं होने देता, अज़्मो हिम्मत का तमाशा नहीं होने देता, हौसला वो मेरा पुष्पा नहीं होने देता, हौसला वो मेरा पुष्पा नहीं होने देता। जब पड़ी नाद अली आ गया वो पहर मदान, जब पड़ी नाद अली
یہ ہے ہمارے رہبر، یہ ہے ہمارے وہ امام جسے اللہ نے معصوم قرار دیا، جن کا ہر قول و فعل اللہ کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ ایک وائز ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کی شہادت نہیں ہوئی، اور رسول کو جو ہے ہر چیز، ہر شے ملی جو تمام دیگر انبیاء کو ملی، یعنی ہر نبی کو جو اللہ نے دیا وہ رسول اللہ کو عطا فرمائے، لیکن رسول اللہ کو شہادت نہیں عطا فرمائی۔ لیکن امام حسن کو یہ قبول کر رہا تھا کہ امام حسن کو زہر سے مارا گیا اور امام حسین کو شہید کیا گیا، لیکن اصل میں ان کی شہادت ان کی اپنی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی شہادت ہے، اس لیے کہ جب اللہ ہر نبی کی شے اپنے رسول کو دیتا ہے تو جب ظاہری شہادت نہیں ہوئی تو اپنے نواسوں کے ذریعے سے ان کی شہادتیں رسول کی شہادتیں قرار پائیں۔ ہم کہیں گے اے وائز، اگر ان کی شہادتیں رسول کی شہادتیں ہیں تو کیا ان کا قاتل رسول کا قاتل نہیں ہے؟ بے شک بے شک۔ ان کا قتل کرنے والا بھی رسول کا قاتل ہے، امام حسین کا قتل کرنے والا بھی رسول کا قتل کرنے والا ہے۔ جب ہم زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی جملے ہوتے ہیں کہ سلام ہو اس پر جس کے قتل سے دین اسلام کو قتل کر دیا گیا، سلام ہو اس پر جس کے قتل سے رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ ہر زاویے سے سید الشہداء پر سلام، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم، یعنی آپ سب کی، سید الشہداء کے ساتھ اصحاب حسین بھی شامل ہیں، یا آپ سب کی روحوں پر سلام، آپ سب کے جسموں پر سلام، آپ سب پر سلام، آپ کے اجساد پر، جسد مبارک پر سلام، ہر آپ کی شاہد، یعنی جب آپ ظاہر ہیں تب سلام، جب آپ غائب ہیں تب سلام، ہو بہو اسی طرح جیسے ایک پھول ہوتا ہے، پھول کا کوئی اگلا اور پچھلا نہیں ہوتا، پھول پھول ہوتا ہے، جس رخ سے آپ دیکھیں، جس طرف سے آپ اسے دیکھیں وہ پھول ہوا کرتا ہے، بالکل ہو بہو اسی طرح سید الشہداء کو جس طرف سے دیکھا جائے، جس رخ سے دیکھا جائے ان پر سلام۔ اتنی بڑی قربانی سید الشہداء نے دی، وہی سید الشہداء جس کی ایک 3.5 سالہ بچی کربلا میں موت ہوئی۔ رقیہ کہیے، سکینہ کہیے، جو کہہ لیجئے، لیکن ہر ایک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شام میں، دمشق میں ایک مرقد ہے، ایک چھوٹی سی بچی اس کے اندر دفن ہے جس کا کرتا اس کے خون میں غلطہ تھا۔ مولا نے نماز تہجد میں، قنوت میں، دعاؤں میں جسے مانگا تھا، بڑی مشقتوں اور محنتوں سے مانگا تھا اس بچی کو۔ جب مولا جا رہے تھے نا رخصت ہو کر تو بچی نے سوال کیا تھا، بابا اگر اتنی محنتوں سے مانگا تھا تو مجھے تنہا کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں بابا، ان ظالموں کے حوالے کیوں کر کے جاتے ہیں بابا؟ تو امام نے فرمایا تھا، اس لیے اے میرے لال کی پروردگار نے مجھ سے سوال کیا تھا، اے حسین کیسے پتا چلے گا کہ یہ بچی زیادہ پیاری ہے یا تیرا پروردگار تجھے زیادہ پیارا ہے؟ تو میں نے جواب دیا تھا، اے پروردگار 61 ہجری روزے عاشور جب اپنی اس چھوٹی سی بچی کو شمر کے تماچے کھانے کے لیے اور خونی کے تازیانے کھانے کے لیے جنگل میں تیری آواز پر لبیک کہہ کے چھوڑ جاؤں گا تب میرا امتحان لے لینا۔ ہاں زاداران محترم، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خداوند عالم آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ یہ وہ ایام ہے جب حسین کی اس لاڈلی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی، جس کے لیے مولا فرمایا کرتے تھے کہ اس بچی سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، جو سید الشہداء کے سکون اور چین کا سبب ہو۔ اس بچی کے ساتھ کیا نہ ہوا، زندان شام میں گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ امام حسین کی 2 اولاد تھی، ایک
زندہ رہنا چاہتی تھی، ایک مر جانا چاہتی تھی۔ میں دلیل دوں آپ کو، سکینہ جب بھی قید خانے شام میں پرندوں کو دیکھا کرتی تھی تو اپنی پھوپھی سے سوال کیا کرتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو زینب فرماتی تھی یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ تو سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں ہم مدینہ وطن کب واپس لوٹیں گے؟ ارے وہ سکینہ جو زندہ رہنا چاہتی تھی وہ قید خانے شام میں ہمیشہ کے لیے اسیر ہو گئی، اور وہ سید سجاد جو بازار شام میں کبھی آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے کہا کرتا تھا اماں کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا، وہ 35 سال اپنے بابا پر رونے کے لیے زندہ رہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بیوی اپنے رومال میں اپنے آپ کے آنسوؤں کو جگہ عنایت فرمائے، انہیں اپنے لال کا مرہم بنا دے۔ عزاداران محترم، شیخ ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم تاریخ تشیع کے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک روز ایک بیٹی نے خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ بی بی رقیہ اس بیٹی سے کہہ رہی ہیں کہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، مجھے یہاں سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کر دو۔ بیٹی نے دن میں خواب اپنے بابا سے بیان کیا۔ شیخ ابراہیم نے کہا خبردار یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا، وہ تو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں جو حقیقی ہوا کرتے ہیں، یہ کسی سے نہ بیان کرنا۔ دوسری رات دوسری بیٹی نے وہی خواب دیکھا، تیسری رات تیسری بیٹی نے وہی خواب دیکھا۔ ارے شیخ ابراہیم نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا کہ جو انہیں خاموش کرا دیا، انہیں چپ کرا دیا۔ جب چوتھی رات آئی تو جناب رقیہ خود شیخ ابراہیم کے خواب میں آتی ہے، اے شیخ میں روز تمہاری بیٹیوں کے ذریعے سے تم تک ایک پیغام پہنچا رہی ہوں، میری قبر میں پانی آ چکا ہے، تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ ارے اب شیخ ابراہیم سے رہا نہ گیا، اس وقت کے علماء کے حضور میں آئے، ان کو خواب بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ارے اس قبر کو کھودا جائے، اس قبر کو کھودا جائے، دیکھے اس میں پانی اگر بھر چکا ہے تو اس بچی کو اس قبر سے نکالا جائے۔ مزدور آ گئے، قبر کو کھودا گیا۔ جب قبر کھودا گیا ایک مرتبہ مزدوروں نے کہا کہ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کوئی لاش ہے، اس سے جا کر ہمارا کدال مل گیا ہے۔ شیخ سید ابراہیم وہ کہتے ہیں کہ تم سب اب دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، وہ سید زادی ہے، میں خود جو ہے اب قبر میں اتروں گا۔ جیسے ہی قبر میں اترتے ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی اس بچی کے اوپر سے خاک کو اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں خون میں بھرا ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے خون تازہ نظر آ رہا ہے، گویا 61 ہجری کو جیسے بچی کے سارے جسم میں کرتے میں خون لگا ہوا۔ مرتبہ سید ابراہیم باہر نکلتے لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو اب سے وہ روایت غسالہ کی بیان نہ کرنا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، میں نے بچی کے جسم پر اسی کرتے کو دیکھا ہے جو بچی کے جسم سے پیوست ہو گیا۔ ایک ایسی قیامت خیز رات آئی، بچی کو چین نہ آتا تھا، بچی پکارتی تھی اینا ابھی، کہاں ہے میرے بابا؟ مرتبہ جناب زینب خاموش کرنا چاہتی ہے، بچی خاموش نہیں ہوتی، نہیں میں نے ابھی ابھی اپنے بابا کو دیکھا، میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے اے سکینہ تمہارے بغیر مجھے چین نہیں آتا، سکینہ سکینہ میرے پاس آ جاؤ، ارے مجھے کوئی میرے بابا کو لا کے دے دو۔ معلوم ہوا کہ یزید کا قید خانہ امام حسین کے عزا خانے میں تبدیل ہو گیا۔ ایک مرتبہ یزید کی نیند میں خلل پڑا، سپاہیوں کو بلایا کہ یہ بچی کیوں رو رہی؟ سپاہی بتاتے ہیں کہ اپنے بابا کو یاد کر کے
یزید کہتا ہے جاؤ اس تشت کو لے جاؤ، اس بچی کے حوالے کر دو۔ ارے سپاہی قید خانے میں تشت کو لے کر آئے۔ جیسے ہی بیوی کی نظر پڑی کہنے لگی کہ مجھے کوئی طعام نہیں چاہیے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، اسے واپس لے جاؤ، ارے بس مجھے بابا کو لا دو۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے ہاتھوں میں اس تشت کو دیا گیا۔ سید سجاد چھوٹی سی بچی کے قریب اس تشت کو لے کر آئے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے تشت کو لیا، اس تشت کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا۔ ارے جو بچی اپنے بابا کو عرصوں سے یاد کر رہی ہو، اسے بابا کا کٹا سر جو سامنے آیا، وہ بچی اپنا دم نہ توڑ دیتی۔ ایک مرتبہ بابا کے سر کو رخسار پر ہاتھ چھوٹے چھوٹے پھیرنے شروع کیے۔ ارے بابا، کس نے آپ کے چاند سے چہرے کو اس طرح سے خون میں زخمی کیا؟ بابا مجھے بتائیے، کس نے آپ کی اس چھوٹی سی بچی کے کانوں سے لہو کو بہایا؟ سکینہ کہتی ہے بابا، آپ نے جو عید کے دن مجھے گوشوارے پہنائے تھے بابا، خون ہی میرے کانوں سے چھین کر ان گوشواروں کو لے گیا بابا۔ لیکن بابا آپ نے مجھ سے کہا تھا سکینہ کبھی شکایت نہ کرنا۔ بابا میں نے کبھی شکایت نہ کی بابا، مجھے ناکے کی برہنہ پشت پر اپنے سینے کے بل باندھ دیا گیا بابا۔ بابا دیکھیے میرا کرتا میرے جسم سے چپک گیا بابا، لیکن میں نے شکایت نہ کی۔ بابا آپ کی ان رگوں کو کس نے کاٹا بابا؟ سر سے کوئی جواب نہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا بابا آپ کو اپنے لال علی اکبر کا واسطہ، میرے بھیا علی اکبر کا واسطہ مجھے یہ بتائیے بابا، اپنی زندگی میں آپ نے کوئی 4 سال کی بچی دیکھی ہے جس کی کمر خم ہو گئی؟